الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا السلام عبده علیکم۔ ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل ہند ان طلباء کرام کے لیے جو موقوف علیہ تک پڑھ چکے ہیں اور دورہ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں، آن لائن دورہ حدیث شریف کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ای مرکز کے تحت آج یہ باقاعدہ پہلا سبق ہے۔ میری آج کی گفتگو کو طلباء کرام، شرکائے دورہ حدیث شریف، یہ افتتاحی تقریب، افتتاحی بیان نہ سمجھیں، بلکہ اس کو باقاعدہ سبق سمجھیں۔ یہ ہمارا سبق ہے۔ عام طور پر ہم سبق سمجھتے ہیں کتاب کے الفاظ کے ترجمہ اور تشریح کو۔ کبھی الفاظ اور ترجمہ تشریح کے بغیر کتاب کے لیے بعض مفید باتیں بتائی جاتی ہیں اور وہ اہم ترین سبق ہوتا ہے۔ اس لیے طلباء کرام اس کو سبق سمجھیں۔ میں آج آپ کی خدمت میں بہت لمبی گفتگو نہیں کروں گا، چند ایک بنیادی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ اس کو توجہ سے سماعت فرما لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے لیے دورہ حدیث شریف پڑھنا بہت آسان ہوگا، اور عالم بن کے پھر کام کرنا انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ طلبہ کرام نے یقیناً 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجہ پڑھ لیے ہوں۔ اگر کوئی نہیں پڑھ سکا تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجہ ضرور پڑھیں۔ توبہ اس لیے کہ ہم نے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنی ہے، ان گناہوں پہ ندامت اختیار کرنی ہے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا فیصلہ کرنا ہے، اور اگر کبھی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور صلاۃ الحاجہ اس لیے کہ ہماری ضرورت ہے اور ہماری ضرورتیں اللہ ہی پوری فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارے لیے اس علم کو، پھر اس پر عمل کو، پھر اس کی اشاعت کو آسان فرما دے۔ گناہوں سے بچنا عام آدمی کے لیے ضروری ہے، لیکن طالب علم کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام فرمائیں۔ نمبر 2، تمام طلباء کرام یہ دعا فرما لیں کہ یا اللہ ہمارے اس دورہ حدیث شریف کو اپنے کرم سے پایا تکمیل تک پہنچا دے، اس دورہ حدیث شریف کو پورے عالم کے لیے مفید بنا دے، ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، اپنے دربار میں مقبول بنا دے، اہل علم کا محبوب بنا دے، اور شرور اور فتن سے محفوظ بنا دے۔ نمبر 3، طالب علمانہ تشخص کا آپ نے بہت زیادہ خیال فرمانا ہے۔ طالب علم کو زیب دیتا ہے، کوشش کرے سفید کپڑے، عذر ہے، ضرورت اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، دھونے کا مسئلہ ہے، سنبھالنے مشکل ہیں، تو یہ ایک الگ بات۔ اللہ تعالیٰ وسعت عطا فرمائے تو سفید کپڑے کا اہتمام کرے۔
اسی طرح امامہ اور پگڑی کا اہتمام کریں، یہ عالم کی زینت ہے، عالم کا تشخص ہے، عالم کا وصف ہے، کم از کم اسباق کے دوران اس کا اہتمام کریں، پگڑی کا مزاج بنائیں، پگڑی کو رواج دیں، پگڑیاں سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ امامے سے بھری پڑی ہے، آپ اس کا اہتمام فرمائیں۔ طالب علمانہ تشخص کا خیال کریں، معاملات اپنے درست رکھیں، جو ہدایات دی جائے اس پر عمل کریں۔ مثلا آپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ نے لنک لیا ہے، آپ کو لنک دیا ہے، اس کو اپنے تک محدود رکھیں۔ اب اگر کوئی شخص کسی اور کو لنک دے گا تو یہ بددیانتی ہوگی، یہ غلط کام ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہاں، جہاں آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے لنک پر آپ کے ساتھ 10 بندے بھی پڑھیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس وقت سنتے رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اس کا اہتمام فرمائیں۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے کہ دیانت کا خیال کریں، طالب علمانہ تشخص کو مجروح نہیں ہونے دینا۔ نمبر 3، نمبر 1 2 رکعات کا اہتمام، نمبر 2 یہ دعا، نمبر 3 طالب علمانہ تشخص، نمبر 4 ادب، کتاب کا ادب، استاذ کا ادب، اور ای مرکز کے عملے کا ادب۔ کوئی آپ کا استاذ نہیں ہے لیکن اس کے ذمے ہے آپ کو رول نمبر دینا، رقم الجلوس دینا، ان کے ذمے ہے آپ کی حاضری لینا، ان کے ذمے ہے آپ سے کوئی فیس وصول کرنا، تو وہ ان کا بھی ادب استاذ کی طرح کرے۔ نمبر 5 کتاب کے حوالے سے 4 چیزوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر 1 کتاب کا متن سمجھیں، یاد کریں۔ نمبر 2 کتاب کا حاشیہ، اس پر نظر رکھیں۔ نمبر 3 استاذ کی تقریر۔ نمبر 4 تکرار۔ یہ اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کتاب آپ کے اوپر کھل جائے گی۔ اگر دائیں بائیں کسی اور کی رائے ہو، استاذ کی رائے کو اس رائے کے اوپر ترجیح دیں۔ نمبر 6 ہم نے طلبہ کرام کے لیے اسباق کے ساتھ ساتھ ہفتہ وار انشاءاللہ العزیز تقاریر کا اہتمام کیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس داخلہ 125 کا ہے، جو براہ راست ان کو لنک گیا ہے۔ آپ 25 کو ختم کر کے 100 کر لیں، کچھ اوپر نیچے بھی ہوتا رہیں گے، تو ہر طالب علم 10 منٹ تقریر کرے گا، اور ہم ایسی ترتیب بنائیں گے کہ ذوالحج بقرہ عید تک ہر طالب علم کی 10 منٹ پر مشتمل تقریر ہو جائے۔ یہ نظم انشاءاللہ بنا کر آپ کو بتا دیا جائے گا، تو آپ نے تقریر کی تیاری کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تقریر یاد کیسے کرتے ہیں، تقریر کیسے کرتے ہیں، یہ آپ کو سلیقہ بھی انشاءاللہ سکھایا جائے گا، کیونکہ عالم کا واعظ نہ ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ عالم کا خطیب نہ ہونا، خطیب سے مراد کو شعلہ دار، لچھے دار، گرم نرم نہیں ہے، اپنی بات سمجھانے والا، معافی ضمیر کا اظہار کرنے والا، یہ نہ ہونا بہت بڑا عیب ہے۔ تو انشاءاللہ ہفتہ وار تقاریر ہوں گی۔ آج جمعرات ہے، آئندہ جمعرات کو بزم ادب ہوگی ظہر کے بعد، اس کے اوقات اور تفصیل آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ نمبر 7 انشاءاللہ العزیز ماہانہ خانقاہی اجتماع بھی ہوگا، خانقاہی بیان بھی ہوگا، جس میں ذکر بھی ہوگا، جس میں بیان بھی ہوگا، اور اس میں شرکت طلباء کی ایسے ہی ضروری ہوگی جیسے اسباق کے اندر شرکت کی جاتی ہے انشاءاللہ۔ نمبر 8 آپ حضرات کے جو مستقل اساتذہ ہیں، مفتی شبیر احمد حنفی صاحب، مفتی اسد صاحب، مفتی اکبر صاحب، مفتی ارشد صاحب، یہ مستقل آپ کو اسباق انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے۔ ہفتہ میں ایک سبق میں بھرپور کوشش کروں گا کہ آپ کو پڑھاتا رہوں اور آپ کے ساتھ رہوں۔ ارادہ میرا یہی تھا کہ میں بخاری جلد اول خود پڑھاؤں، کتاب الایمان مکمل، کتاب العلم مکمل، لیکن میری مصروفیات ایسی ہیں کہ درمیان میں ناغے بہت ہو جانے، تو پھر الجھن پیدا ہونی ہے۔ تو میرے اسباق مستقل انشاءاللہ مفتی شبیر احمد حنفی صاحب پڑھائیں گے، اور میں آپ کے ساتھ جو عقائد پر کتاب العلم میں یا اہم مباحث ہیں انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا ہفتہ میں ایک بار سبق ہو۔
اور یہ بھی اہتمام کروں گا کہ انشاءاللہ مہینے کا ایک جو بیان ہے جب تک ممکن ہو میں خود ہی کروں، آپ حضرات سے ہمارا بھرپور رابطہ رہے گا انشاءاللہ، اس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 9، یہ جو آپ کا رابطہ ہے اساتذہ کے ساتھ، استاذوں کا رابطہ ہے آپ کے ساتھ، یہ ہمارا علمی رابطہ ہے، عملی رابطہ ہے، اخلاقی رابطہ ہے۔ یہ ہمارا رابطہ دورہ حدیث کی حد تک ہے، اس سے زائد امور سے آپ کے معاملات ہمارے ساتھ نہیں۔ سیاسی معاملات کیا ہیں، عسکری معاملات کیا ہیں، اس کا ہم سے آپ کا واسطہ نہیں۔ آپ کے وہاں ملک کے احوال کیا ہیں، اس ملک کے احوال میں فیصلہ کیا ہونا چاہیے، وہاں کے حالات کیا ہیں، اور قیادت نے کیا فیصلہ کرنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کا اور اہل ہند اکابر علماء کرام کا معاملہ ہے۔ نہ اس میں ہم رائے دیں گے، نہ ہی ہماری رائے کا وزن ہوگا، نہ ہی اس بارے میں ہم سے رجوع کیا جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ حالات ایسے ہیں تو ساجی ہم کیا کریں، ہماری کیا حکم ہے۔ ہمارا اور آپ کا رابطہ دورہ حدیث شریف کے اسباق کے پڑھنے تک ہے، اور یہ بھی ہم نے مجبوری کے تحت شروع کیا ہے، کیونکہ وہاں باقاعدہ اسباق نہیں ہو رہے تھے، مدارس بند تھے، وائرس کی وجہ سے مشکلات تھی، تو بہت سارے احباب کا پھر اصرار ہوا کہ درجہ اولیٰ سے لے کر دورہ حدیث تک اسباق کا آغاز کر دیا جائے۔ تو ہمارے لیے مکمل درجات کے اسباق فی الوقت مشکل تھے، کیونکہ اچانک بات ہوئی، اس کا نظم بنانا، اساتذہ کرام مہیا کرنے، پھر تمام طلباء کو باضابطہ سنبھالنا، یہ مشکل تھا۔ اس لیے ہم نے فی الوقت دورہ حدیث شریف کا آغاز کیا ہے، وہ بھی وہاں کے حالات کے پیش نظر۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ دورہ حدیث کا آغاز بھی ہندوستان میں یہ میری خواہش پر نہیں، بلکہ ہندوستان ہی کے بعض علماء اور بعض طلباء کی خواہش پر ہے۔ تو ہم نے اس کا انتظام بھی کیا ہے، اہتمام بھی کیا ہے، تو توجہ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، توجہ کے ساتھ اساتذہ نے پڑھانا ہے۔ تو ہمارا اور آپ کا رابطہ خالص علمی مسائل اور کتب کی حد تک ہے، اس کو بالکل ذہن نشین فرما لیں۔ اگر کوئی شخص یہ بات آپ سے کہے، کوئی بزرگ یہ بات فرمائیں، بھائی وہ پڑوس ملک کے ہیں، ہمارے ملک کے حالات اور ہیں، ان کو ہمارے حالات کے علم نہیں، تو ہم نے آپ کے حالات پر بات کرنی ہی نہیں ہے، آپ نے اپنے ملکی حالات پر ہم سے بات پوچھنی ہی نہیں ہے، رہنمائی لینی ہی نہیں ہے۔ یہ اس ملک کے کابرین کا مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پر وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں، کون سی رائے اختیار کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، ان کی ہدایات پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ العزیز اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز ہفتہ کے دن باقاعدہ اسباق کا، کتابی اسباق کا آغاز ہو جائے گا، آپ کو باقاعدہ اطلاع دے دی جائے گی۔ مفتی عبدالستار مظاہری زید مجدہم یہ آپ کے اس ای مرکز ہند کے باقاعدہ ناظم ہیں، اور ترتیب یہ بنائیں گے، ان کی طرف سے دیا گیا اعلان و میری طرف سے اعلان ہوگا، ان کی طرف سے دی گئی ہدایات و میری طرف سے ہوں گی۔ جو یہ بات آپ کو فرمائیں گے تو آپ سمجھیں کہ ہماری طرف سے ہو رہا ہے، ان کی اپنی شخصی رائے نہیں، انشاءاللہ العزیز۔ ابھی دعا فرما لیں، اس کے بعد میں کچھ وقت آپ کو دوں گا، آپ میں سے کوئی ساتھی بات پوچھنا چاہے، کوئی کرنا چاہے، تو اپنے اطمینان قلب کے لیے، دل کی تسلی کے لیے کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھیں۔ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ ساری باتیں میں کروں اور آپ سنتے چلے جائیں، کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو ذہن میں رہ جائے، آپ اس کا اظہار نہ فرما سکے، یہ ٹھیک نہیں۔ میں آپ کو موقع دینا چاہتا ہوں، کچھ بات آپ کرنا چاہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہیں، کوئی الجھن ہو تو اس کو دور فرما لیں، تاکہ آپ جو دورہ حدیث شریف کے اسباق پڑھیں، شرح صدر کے ساتھ پڑھیں، اطمینان قلب کے ساتھ پڑھیں۔ ہمارے ساتھ آپ کا تعلق بہت خندہ پیشانی سے، اطمینان قلب سے، شرح صدر سے، اور بالکل تشفی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آج تعلق بنا اور کل ٹوٹ گیا، آج کسی نے کوئی بات کہہ دی تو پھسل گئے، کسی نے پروپیگنڈا کیا تو دوری ہو گئی، یہ معاملات نہ ہو۔ اس لیے آپ سوچ سمجھ کر داخلہ لیں۔ میں نے مفتی عبدالستار صاحب سے بھی کہہ دیا تھا، اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے دورے سے نکلنا چاہے تو ہماری طرف سے اجازت ہے، جو واپس جائے گا اس کی انشاءاللہ داخلہ فیس بھی واپس کر دی جائے گی۔ اس بارے میں آپ بالکل اطمینان رکھیں۔
فیس کا بنیادی مقصد پیسے جمع کرنا نہیں ہے، اس کا بنیادی مقصد ایک نظم بنانا ہے تاکہ توجہ کے ساتھ اس کام کے اندر شریک رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، پھر کچھ وقت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو بات پوچھنا چاہے تو پوچھیں۔ میری اپنی مصروفیات ہیں، آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، پھر اپنے اپنے مشاغل میں لگے رہیں اور ای مرکز سے دیے گئے نظم کی آپ پابندی فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طيبا۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اے اللہ، اے کریم مولا، اپنے کرم سے اس دورہ حدیث شریف کو پایا تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ، اپنے کرم سے اس کو پورے عالم کے لیے مفید بنا دے۔ یا اللہ، اس کو ہم سب کے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، اپنے دربار میں مقبول بنا دے، اہل علم اور طلباء کرام کے محبوب بنا دے۔ اے اللہ، شرور اور فتن سے اس کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ طلباء کرام جو حدیث پاک پڑھنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اے اللہ جو طلب علم پر فضائل ہیں وہ سب ان کو عطا فرما دے، جو فوائد ہیں وہ سب ان کو عطا فرما دے، دنیوی اخروی نعمتیں عطا فرما دے، ان کو اپنی شان کے مطابق اے اللہ تو اجر عطا فرما دے، ان کو نواز دے، طلباء کا باطن اور ظاہر اپنے کرم سے ٹھیک فرما دے۔ یا اللہ اصلاح فرما دے۔ ہم میں سے کوئی شخص اگر غلط ہمیں اپنے دربار میں قبول فرما لے، جو دعائیں مانگی یا اللہ تو قبول فرما لے۔ ہمارے یہ بچے کوئی دعا کا کہنا چاہتے ہو نہیں کہہ سکے، اے اللہ آپ قبول فرما لے، ان کی جائز حاجات کو پورا فرما دیں۔ کسی کے والدین میں سے کوئی بیمار ہو اس کو صحت عطا فرما دے، کسی کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوا ہو اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، شرور و فتن سے ہمارے ان بچوں کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ان کو دینی لگاؤ عطا فرما، دینی محبت عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے پورے عالم کے لیے یا اللہ دیر اور دور کے لیے ان طلباء کو قبول فرما لے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔